اللہ تبارک و تعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم حاضرین جمعہ، حمد و ثناء کے بعد میں نے سورہ اسراء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، جس کے اطراف و اکناف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور بصیر ہے. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے. انہی میں سے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ بھی ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس غرض کے لیے آپ کو معراج عطا کی اور کیا پیغام اور کیا ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سفر کیا تھا اور کیا کیا واقعات اس سفر کے دوران پیش آئے. تقریباً 28 راویوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جن میں سے 7 تو ایسے ہیں جو واقعے معراج کے موقع پر موجود تھے اور باقی کے 21 جو راوی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے سنا اور اس کو روایت کی. ہر روایت میں ایک سفر کی مختلف نوعیت پر روشنی پڑتی ہے اور مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے. ہم ان سب روایتوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک سفر نامہ کی پوری تعداد ہمیں ملتی ہے جو تاریخ انسانی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور اس جیسا سفر نامہ تاریخ انسانی کے میں کہیں ہم کو نظر نہیں آتا. یہ واقعہ جب پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 12 سال نبوت کے بعد گزار چکے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 52 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں روایتوں میں مختلف جگہوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ذکر کیا ہے. تو یہ روایت بھی آتی ہے کہ مسجد حرام میں آپ آرام فرما رہے تھے. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں اور پھر آپ کو زمزم کے پاس لے جاتے ہیں. آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے. پھر اس کے اندر علم، بردباری، ایمان و یقین کو اسے بھر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پیش کی جاتی ہے جو خچر سے کچھ خط میں چھوٹی ہوتی ہے، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے.
اور پوری برق رفتاری کے ساتھ وہ سواری چلتی ہے، اور یہ سواری وہ سواری ہے جس پر اس سے پہلے تمام انبیاء نے سفر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بلکتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس سواری سے کہ دیکھ کیا کرتا ہے، اس لیے کہ آج سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سواری برق رفتار یعنی بجلی کی جو رفتار ہے، وقت کی جو رفتار ہے، اس رفتار سے یہ سواری چلتی ہے۔ یہاں سے جب ایک آدمی کی نگاہ پڑتی ہے تو حد نگاہ تک اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا، اسی لیے اس سواری کا نام براق دیا ہے، یعنی برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے یہ جاتی تھی۔ تو بہرحال اس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا آغاز کیا، جو مسجد حرام سے جس کا آغاز ہوتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا رات کے چلنے کو کہا جاتا ہے، رات کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اسرا کہا جاتا ہے یا اسرا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بیت المقدس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اسے معراج کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس سواری پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ تو پہلی منزل جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے وہ مدینہ تھی۔ وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جہاں طور سینا پر اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، وہ مقام تھا۔ پھر تیسرا مقام بیت اللحم تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد چوتھا مقام بیت المقدس کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے اترے اور اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں اس سے پہلے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے اس سواری کو۔ اور وہ ایک پتھر تھا جس میں ایک سوراخ تھا، اس سے اس سواری کو باندھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں جسے بیت المقدس ہم کہتے ہیں اس میں داخل ہوئے۔ ابتدائے آخری نفس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے وہ سب اس وقت وہاں موجود تھے۔ صفیں بن چکی تھی، صفیں تیار ہو چکی تھی اور سب انتظار کر رہے تھے کہ کون امامت کرائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالہ پانی کا تھا، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک تیسرا برتن جس میں شراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا، دودھ کا پیالہ دیا اور اس سے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان دنیا کا سفر کا آغاز کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، اسی کو عربی زبان میں معراج کہا جاتا ہے اور یہ واقعہ اسی نام کے ساتھ پوری دنیا کے اندر موسوم کیا جاتا ہے، معروف ہے معراج کے واقعے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کر اوپر
پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دروازے بند تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سوال ہوا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی، ان کو اجازت دی گئی؟ تو کہا گیا کہ ہاں۔ تو پھر اس کے بعد وہ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان میں داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری ان بڑی بڑی شخصیتوں کے روحوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں آپ ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جو انسانی شکل کا بالکل مکمل نمونہ ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تعارف پر بتایا گیا کہ یہ آپ کے مورث اعلیٰ، آپ کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب بے شمار انسان ہیں، بے شمار لوگ ہیں، اور جب وہ اپنے سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے، نسل انسانی، وہ نسل انسانی ہے جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کیے، تو ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا میں آدم کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، شیطان کے راستے پر چلے، ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی کٹی ہوئی فصل، اپنی پکی ہوئی فصل کاٹ رہے ہیں، اپنی کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنا کھیتی کاٹتے چلے جاتے ہیں وہ کھیتی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یعنی اس کھیتی میں کمی ہی واقع نہیں ہوتی۔ جتنا کاٹتے ہیں، جتنی فصل نکالتے ہیں، اتنی ہی فصل مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی، یہ لوگ مجاہد ہیں، ان کی نیکی، ان کا ثواب، ان کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو ایک بڑے پتھر پر رکھ کر، بڑے پتھر سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گرانی نماز کی وجہ سے ان کے سر انہیں اٹھنے نہیں دیتی تھی، گرانی نماز کی وجہ سے ان کے سر نہیں اٹھتے تھے، نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا ہے، اور وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اٹھ نہیں پاتا، اٹھا نہیں سکتا اس کو، تو مزید لکڑیاں اس میں ملا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس احمق کی مثال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں تھیں، اتنی فرائض تھے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن مزید ذمہ داریاں اپنے سر، اپنے کاندھوں پہ لیتا تھا۔ یہ اس احمق کی، اس بیوقوف کی مثال ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے زبان اور ہونٹ خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقررین ہیں، یہ وہ خطیب ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسی بات نکالتے تھے، ایسا شر نکالتے تھے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر فتنہ پھیلتا تھا۔ یہ شر پسند مقررین کی مثال ہے، یہ ان پر دیا جانے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں
جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرچ رہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کے ناخن تانبے کے ہوں اور اس سے اپنا چہرہ کھرچے تو اس کی کیا حالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر تان کرتے تھے, جو دوسروں کو ذلیل کرتے تھے, جو دوسروں کی تان ذلیل کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے بڑے, اتنے بڑے اونٹوں سے بڑے بڑے ان کے ہونٹ ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں, حرکت نہیں کر سکتے. لوگ ان کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خوری کرتے ہیں, سود کھایا کرتے تھے. یہ ان پر عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, جن کے سامنے تر و تازہ گوشت تھے, لیکن وہ اس تر و تازہ اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر دوسرا گوشت جو سڑا ہوا ہے, بسان کی بو آ رہی ہے, جس سے کھل کھاتا ہے انسان, اس کو وہ گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر, یہ مرد اور عورتیں ہیں جن کی بیویاں اور شوہر ہوتے ہوئے, جنہوں نے اپنی جنس اور نفسی خواہشات دوسروں سے غیر ناجائز طریقے سے جو ہے اختیار کی, ناجائز طریقے سے اٹھایا. زنا جو لوگوں نے کیا وہ ان لوگوں پر یہ عذاب دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو چھاتیوں کے اوپر اونٹا لٹکا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہیں تھے. یعنی یہ شادی شدہ عورتیں جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا, غیر مردوں سے اپنے تعلقات استعمال کیے, وہ عورتیں. تو یہ بہت سارا تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے کچھ تفصیلات بتائیں گے. یہ جہنم کا نظارہ دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک شخص بڑا, اس کا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہے, ڈراؤنا ہے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اب تک جتنے فرشتوں سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ہنس کر ہم سے ملاقات کی, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جہنم کے داروغہ, ان کے پاس ہنسی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ترش روح, سخت مزاج, دوزخ کا فرشتہ تو ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ جہنم کا نظارہ کی درخواست کی کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کو کھول دیا گیا. اس کے عذابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. جہنم اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح سوال جواب ہوا کہ کون آئے ہیں آپ کے ساتھ, کون ہے, یہی جواب ہوا. تو پھر وہاں آپ کا استقبال کیا گیا. آپ نے پھر وہاں ایک دو نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. تعارف پر پتہ چلا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, دونوں جوان نبیوں سے آپ کی ملاقات دوسرے آسمان پر. تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں اسی طرح کا سوال جواب کے بعد آپ کے لیے پرتپاک استقبال کیا گیا. پھر وہاں ایک آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جو انسانی خوبصورتی کا کمال تھا. حسن و جمال میں سارے انسانوں سے اعلیٰ اور ارفع, ان کے حسن کی ایک الگ ہی مثال تھی.
تعارف پر پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین نوجوانوں میں سے تھے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا ہے. اس کے بعد 5ویں آسمان پر پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر, اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے. پھر 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بیت المعمور ہے, کعبہ کی طرح گھر ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. فرشتے اس میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور وہاں ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور جو شخصیت چہرے مہرے میں آپ کے بالکل ہم شکل نظر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تعارف پر پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس طرح آپ 7 آسمان کا سفر کیا, وہاں آپ کا استقبال کیا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا, سورہ نجم کے اندر اس کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے مجھے آنے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اوپر رب جلال کا عرش تھا. بارگاہ الہی میں آپ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو عنایت فرمائی وہ یہ تھی کہ ہر روز 50 وقت کی نمازیں آپ پر, آپ کی امت کے لیے فرض کی جاتی ہے. یہ انعام تھا, یہ تحفہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تعلیم دی گئی. اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر ان 2 آیتوں کو آپ کو تحفتاً عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ انسان کریں گے وہ معاف ہوں گے سوائے شرک کے, اور شرک معاف نہیں ہو سکتا. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی انسانوں کے لیے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائیں تو بڑے سے بڑے گناہ کی بھی تلافی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہو سکتی ہے, مغفرت ہو سکتی ہے. تو انسانوں کو چاہیے کہ اس شرک سے وہ بچیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان, کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی کا اجر لکھا جاتا ہے, اور اگر اس نیکی کو انجام دیتا ہے تو 10 نیکیاں اسے لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی. اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا نامدار کو, یہ ہمارے لیے, اس امت کے لیے خوشخبری بتائی کہ کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے, اور اگر عمل کرے گا تو صرف ایک برائی کا درج اس کے نامہ اعمال میں. تو یہ ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, یہ تحفے دیے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ کر واپس آنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی 6ویں آسمان پر واپسی کے موقع پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عنایت فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں دن اور رات کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے ساتھ میرا بڑا تلخ تجربہ ہے, میں انسانوں کی اس قوم سے بڑا تجربہ رکھتا ہوں. اللہ کے لیے واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ نمازیں کم کریں. ان کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار الہی میں جاتے تھے, تخفیف کراتے تھے, کمی کراتے تھے, حتیٰ کہ 10 نمازیں کم کی گئی. آخر میں 5 نمازیں رہ گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے اللہ سے پھر اس میں تخفیف کراؤ، کمی کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار میں اللہ تعالیٰ سے اس پر کمی کا درخواست کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر کی، یعنی 5 نمازیں کوئی ادا کرے گا تو اسے 50 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد واپس پہنچے، بیت المقدس آئے، پھر بیت المقدس سے اسی سواری کے ساتھ مسجد حرام میں واپس آئے۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے آپ کی ملاقات آپ کی چچے دار بہن ام ہانی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ام ہانی کو آپ نے یہ پورا واقعہ اور قصہ سنایا کہ یہ ہوا ہے، اور پھر ان کے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو ام ہانی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ خدا را آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان نہ کیجیے، کیونکہ پھر ایک شوشہ ان کو آپ کے مذاق اڑانے کا مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یقیناً میں اس واقعے کو بیان کر کے رہوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے، وہاں آپ کا سامنا ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھتے ہی یہ سوال کر دیا کہ کوئی نئی تازہ خبر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، واقعہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ کو جا کے آیا۔ اس نے کہا کہ راتوں رات 2 مہینے کا سفر، اور اس نے کہا کہ کیا لوگوں کو جمع کر لو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمع کر لو، یہی بات کہو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا، یہی بات کہوں گا۔ پھر اس نے مکے میں لوگوں کو آواز دے دے کر جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ سوال کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ کو جا کے آیا، بیت المقدس جا کے آیا، خوب مذاق اڑایا، اور جو ایمان کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ ایمان سے بھی پھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ان کو یقین نہیں تھا۔ بات پہنچتے پہنچتے یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابو بکر ہی وہ شخصیت ہے جو اس تحریک کے روح رواں ہے، جان ہے، اگر وہی اس سے نکل جائیں تو اس تحریک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جا کے آ گئے، یہ 2 مہینے کا سفر انہوں نے کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ آسمان سے ان پر فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد حرام میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے کہی، میرے ساتھ امام بنا پڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب پڑا، یعنی ایسی سچائی کا ثبوت دینے والا، سچا انسان جسے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، سچائی کو مانا اور سچائی کو قبول کیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر کرتے تھے، بیت المقدس کا، فلسطین کا، شام کا سفر ان کا لگے رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ دیکھو میں نے تو بیت المقدس دیکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ دیکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا ذرا نقشہ بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا ایسا نقشہ کھینچا جیسے کوئی عمارت ہمارے سامنے ہو، بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ بیت المقدس کا ایک ایک چیز پینٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتا دیا۔ تو لوگ تسلیم کر لیے کہ ہاں یقیناً یہی تو بیت المقدس کا نقشہ ہے، یہی تصویر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید ثبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاتے ہوئے فلاں
وادی میں میرا یہ گزر یہ قافلے پر ہوا. ہمارے اس براق کی سواری کو دیکھ کر ان کے سواریاں بچ گئیں, کہیں گم ہو گیا کسی کا اونٹ, تو میں نے انہیں اس اونٹ کا پتہ بتایا. پھر آتے ہوئے یہ قافلے کو میں نے دیکھا کہ وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے, اس کے لوگ سو رہے تھے اور پانی کا برتن رکھا ہوا تھا. میں نے اس سے پانی پیا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ اٹھ کر دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ اس برتن سے پانی پیا گیا. پھر یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پھر قافلے جب واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, بتایا کہ یہ معاملے ہوئے ہیں, یہ سچائی ہے. تو یہ واقعہ ہے, انسان حیران ہے کہ کیسے ہو گیا, راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے سفر کر لیا, اور آج ہم بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسے واقع ہو گیا, یہ انہونی کیسی ہو گئی. بہرحال یہ واقعہ تھا, اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا موقع عنایت فرمایا. بھائیو, اس میں بہت سارے اسباب ہمارے لیے موجود ہیں. تو یہ تو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ اگلے جمعہ اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے, کیا باتیں ہمارے لیے ایمان کی پائی جاتی ہیں اس واقعے میں. ہم انشاءاللہ اسے اگلے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے اور ہماری عملی جد و جہد کے لیے ایک نئی مشعل, نئی راہ اس سے آسان. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا.